پاکستان افغانستان کے جو مذاکرات چل رہے تھے چین کی ثالثی میں، ایک بار پھر سے ان مذاکرات کو متاثر کیا ہے، سبوتاج کیا ہے کابل کی سرزمین سے۔ اس کے علاوہ افغانستان کے اندر افغان حکام نے ہی ایک اہم شخص کو، ایک اہم شخصیت کو گرفتار کیا ہے۔ یہ کیوں گرفتار کیا ہے؟ افغان طالبان کیا دلیل دے رہے ہیں اور یہ کتنی اہم شخصیت تھی؟ ان دو بڑی اہم خبروں کی آج کے اس ولاگ پر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ لائن انالیسس۔ آپ سے درخواست ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے جو خبر ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ آ رہی ہے لکی مروت کے علاقے شہباز خیل سے، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک شخص کو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے گرفتار کیا ہے، اور اس کا جو نام ہے وہ عامر سہیل عرف مولوی حیدر۔ یہ کرتا کیا تھا اور اس کا تعلق کس تنظیم سے تھا، کس کالعدم تنظیم سے تھا؟ اس نے جو دوران تفتیش اعتراف کیا ہے سیکیورٹی فورسز کے سامنے، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے سامنے، اس میں اس نے بتایا کہ اس کا تعلق کالعدم ٹی ٹی پی سے ہے، اور اس نے جو اپنی تربیت ہے وہ حاصل کی افغانستان کے سرزمین سے، اور پکتیکا میں جو تربیتی مرکز ہے کالعدم ٹی ٹی پی کا، وہاں پر اس کو تربیت دی گئی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ پکتیکا کے اندر جو کالعدم ٹی ٹی پی کا ایک تربیتی مرکز ہے، یہاں پر افغان طالبان کی سرپرستی میں یہ تربیتی مرکز چلتا ہے، اور پاکستان نے بارہا متعدد بار جو کنسرن ہے، اپنے جو مطالبہ ہے، تحفظات ہیں، وہ اس تربیتی مرکز کے حوالے سے رکھے۔ اب اس شخص نے بہت سی چیزوں کا اعتراف کیا ہے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے سامنے۔ میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ کس انداز میں جو اپنی کارروائیاں ہیں یہ کرتا رہا، اور اس کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ کیا بتائی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ جو دیگر جو نیٹ ورک تھا وہ کون تھا۔ یہ شخص بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ 20 سے زائد مزید افراد بھی شامل تھے، اور ان میں زیادہ تر افغان شہری تھے، جبکہ وہ خود بنو لکی مروت اور میاں والی میں سیکیورٹی فورسز پر ہونے والے حملوں میں بھی یہ ملوث رہا۔ اور اس نے یہ بھی بتایا کہ اسے پشاور میں علاج کی غرض سے آنے کے دوران گرفتار کیا گیا ہے۔ یعنی کہ اس کا بنیادی طور کے پر جو کام تھا وہ یہ تھا کہ نہ صرف یہ کہ کالعدم ٹی ٹی پی بلکہ دیگر جو بدنام زمانہ تنظیمیں ہیں عالمی سطح کے اوپر، جن کا مشرق وسطیٰ کے اندر بھی ذکر ملتا ہے، یہ ان کے ساتھ بھی ایک رابطہ کاری، سہولت کاری کا کام کیا کرتا تھا، تاکہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو اور پاکستان کے اگینسٹ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ڈیجیٹل میڈیا کے حد تک کی، اس تمام تر چیزوں کے اندر ایک سہولت کاری کا جو کردار ہے یہ ادا کر رہا تھا۔ کمانڈر لیول کا تھا، میاں والی کے اندر یا پھر بنو کے اندر، لکی مروت کے اندر جتنی بھی بدامنی کے واقعات کی جو کارروائیاں کی جا رہی تھیں، یہ ان تمام تر کو مانیٹر کیا کرتا تھا، یا اسی کی زیر سایہ یہ تمام تر چیزیں ہو رہی تھیں، اور یہ علاج کی غرض سے پشاور آ رہا تھا، اور اسے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد اس سے تفتیش کی گئی، اور دوران تفتیش اس نے بتایا کہ یہ کہاں پر ٹرین ہوا، کس سرزمین کے اوپر ہوا، اس کی ذمہ داریاں کیا تھیں، اور یہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ 20 سے زیادہ اور بھی افراد موجود تھے، اور ان کے اندر زیادہ تر افغان شہری تھے۔ یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا بلکہ یہ خود وہ شخص کہہ رہا ہے جو کالعدم ٹی ٹی پی کا حصہ رہا، جسے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے اپنی تحویل میں لیا۔ تو ایک بار پھر سے جو پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات چل رہے ہیں چین کی ثالثی کے اندر، اور پاکستان بارہا یہ مطالبہ کر چکا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے اگینسٹ استعمال ہوتی ہے، تو یہ ایک اور زندہ اور جیتا جاگتا ثبوت جو ہے یہ مل چکا ہے پاکستان کو، اور پاکستان کے بیانی کے مزید تقویت ملتی ہے کہ کس طرح سے افغان طالبان جو ہے وہ اپنی سرزمین کے اندر ایسے عناصر کو پناہ دیتے ہیں، انہیں تربیت دیتے ہیں، اور وہ جا کر پاکستان کے اندر اپنے مذموم جو کارروائیاں ہیں وہ کرتے ہیں، اور جس کا اعتراف یہ شخص جو ہے یہ خود کر رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چین کے اندر جو پاکستان افغانستان کے مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہونا ہے، اس میں پاکستان اپنا مقدمہ کس انداز میں مزید آگے رکھتا ہے، کیونکہ پاکستان کی طرف سے یہ ضرور کہا گیا تھا کہ ٹھیک ہے، ہم نے متعدد بار مذاکرات کیے ہیں، ہم اب بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن عملی طور کے پر کارروائیاں جب جہاں جیسے بھی ہمیں کرنا پڑی اپنے ملک اور سلامتی کی حفاظت کے لیے افغانستان کے اندر بھی جا کر، تو وہ ہم ضرور کریں گے۔ تو اب یہ صورتحال تبدیل ہو چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مذاکرات کس حد تک ان کو سبوتاج کرتی ہے، یہ جو ایویڈنس پاکستان کو ایک اور مل گیا یا نہیں، اس سے جڑی جو بھی فالو اپ آئے گا وہ بھی ہم آپ کے سامنے اسی پلیٹ فارم سے رکھیں گے۔ ایک اور جو بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قندھار سے بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ ایک اہم شخصیت کو افغان طالبان کی طرف سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ان کے ایک ڈیڈ اسکواڈ جو کہ ملا ہیبت اللہ اخندزادہ جو افغانستان کے سپریم لیڈر ہیں، ان کے انتہائی قریب کا جو اسکواڈ مانا جاتا ہے، یہ جو سیکورٹی فورسز ہیں، یونٹ ہے ایک پورا، اس اسکواڈ نے جو ہے اس شخص کو گرفتار کیا۔ یہ شخص کون ہے، اس کا تعارف اور اس کا نام میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ گرفتار ہونے والی جو شخصیت ہے یہ معتصم آغا جان ہے۔ یہ طالبان کے ایک سینئر اور با اثر رہنما ہے جو طالبان کے بانی
ملا عمر کے دور میں چیف آف سٹاف اور وزیر خزانہ کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ معتصم کو 2000 کی دہائی کے اوائل میں طالبان کے دوبارہ ابھرنے کے کلیدی معماروں میں سے ایک سمجھا جاتا تھا۔ بعد ازاں 2003 سے 2012-13 کے دوران ان کا اثر اور رسوخ میں اس قدر اضافہ ہوا کہ انہیں سب سے ایک بڑا اور کلیدی رہنما مانا جانے لگا افغان طالبان کے صفوں کے اندر، اور برسوں کے اندرونی تنازعات اور جلا وطنی کے بعد وہ 2023 میں ملا یعقوب کی مبینہ حمایت کے ساتھ دوبارہ افغانستان کے اندر آئے۔ ملا یعقوب یعنی کہ ملا عمر کے جو بیٹے ہیں، اور یہ بھی جو معتصم آغا جان ہے، یہ بھی جیسا کہ میں نے کہا کہ ملا عمر کے قریبی ساتھیوں میں سے رہے۔ اب انہیں گرفتار کیوں کیا گیا ہے؟ قندھار سے رپورٹس بتائی جا رہی ہیں کہ انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ ان کی گرفتاری کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ خاموشی کے ساتھ ایک ایسا گروہ تشکیل دے رہے تھے یا اپنا ایک ایسا نیٹ ورک تشکیل دے رہے تھے جس میں ان کا ممکنہ طور کے پر یہ ہدف تھا کہ ہمیں خطے کے ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں انہیں بہتر کرنا چاہیے، اور افغانستان کی ہی حد تک ہمیں چیزوں کو سوچنا چاہیے اور اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اب عملی طور کے پر ایسا کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے، کیونکہ آپ خالصتاً یہ چیز پورے دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کنٹرول ہے افغانستان کا افغان طالبان کا اپنے میڈیا کے اوپر۔ تو جو خبریں نکل کر سامنے آئی ہیں، جو ابتدائی سطح کے اوپر جو رپورٹ کیا جا رہا ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ افغان طالبان کے مخالف اپنا ایک گروہ اور اپنا ایک نیٹ ورک جو ہے وہ تشکیل دے رہے تھے، اور جس کی بنیاد پر انہیں گرفتار کیا گیا، اور ان کی گرفتاری کے جو احکامات ہیں یہ براہ راست ملا ہیبت اللہ اخندزادہ کی طرف سے کیے گئے ہیں۔ اور یہ خبر اس بات کو بھی انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ کس طرح سے افغانستان کے اندر جو ہے آپ کو کشیدگی اور بغاوت کی جو فضا ہے اس کے اندر مزید شدت نظر آ رہی ہے۔ تو بہرحال تمام تر اپڈیٹس ہیں افغانستان سے متعلق جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی